السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ایک بار پھر اس رونق میں، اس محفل میں حاضری کی سعادت ملی ہے۔ میں تو سچی بات ہے کہ سرخ ٹوپیاں اور سرخ کرتے دیکھنے آیا کرتا ہوں، پرانی سرخ کرتے دیکھنے کے لیے، سرخ ٹوپیاں دیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ پرانی یاد تازہ، تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، بہت پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں اور حرارت ملتی ہے اور بیٹریاں چارج ہوتی ہیں۔ میں تو بنیادی طور پہ اس لیے آتا ہوں، لیکن حاضری کے لیے دو سوال مختصر نہیں، مختصر ترین انداز میں اس کانفرنس کے آخر میں دو سوال میں رکھنا چاہوں گا۔ ایک سوال یہ ہے، آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، ایک میرا وقت آپ نہ لیں یار، میرا وقت مجھے لینے دیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کسی تمہید کے بغیر قادیانیوں کو غیر مسلم مقرر قرار دینے کا فیصلہ قومی سطح پر، علمی سطح پر تو پہلے سے تھا، دینی سطح پر تھا، قومی سطح پر کب سے ہوا ہے؟ 74 میں پارلیمنٹ نے دستور کے تحت، دستور کے حصے کے طور پر ایک فیصلہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ فیصلہ اب تک قادیانیوں نے نہیں مانا۔ مان رہے؟ اگر قادیانی اس فیصلے کو مان لیتے، اپنا معاشرتی اسٹیٹس تسلیم کر لیتے، جھگڑا باقی رہنا تھا؟ نہیں، میں اگلی بات کرتا ہوں۔ اگر قادیانی اس دستور کے، پارلیمنٹ کے، عدالت کے، سول سوسائٹی کے، رائے کے، ملک کے قومی فیصلے کو مان لیتے تو 84 کے صدارتی آرڈیننس کی ضرورت پڑنی تھی۔ اس لیے یہ بات کہ مسئلہ جھگڑا چل کیوں رہا ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جنہوں نے پارلیمنٹ کے فیصلے، آج کے دور میں 3 فورم ہوتے ہیں آج کے حوالے سے، سول سوسائٹی، عدالت، پارلیمنٹ، تینوں کا فیصلہ موجود ہے، اور تینوں میں سے کوئی بھی اپنے فیصلے کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ تیار ہے؟ کئی دفعہ لینے کی کوشش کی تھی۔ پارلیمنٹ، عدالت، سول سوسائٹی، ان میں سے کوئی بھی اپنا موقف واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سن 74 کے بعد سے اب تک ایک طبقے نے ملک میں رہتا ہے، ایک طبقے نے دستور، پارلیمنٹ، عدالت، سول سوسائٹی کے فیصلے کے تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ دستور کے پاسدار ہیں، جن لوگوں نے دستور کی وفاداری، پاسداری، عملداری کا حلف اٹھا کر سیٹیں سنبھالی ہوئی ہیں، دستور کے وفادار تو ہم سب ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے منصب پر بیٹھنے سے پہلے کاغذ ہاتھ میں لے کر ریکارڈ پر دستور کی پاسداری، وفاداری اور عملداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہاں کہاں ہیں؟ کیا یہ ساری صورتحال ان کے علم میں ہے؟ جو سیٹ پر بیٹھے ہی یہ حلف اٹھا کر ہیں کہ دستور کی وفاداری کریں گے، دستور کی پاسداری کریں گے، دستور کی عملداری کریں گے، جنہوں نے اس حلف پر سیٹ سنبھالی ہوئی ہے، وہ 200 ہیں، 400 ہیں، وردی میں ہیں، بغیر وردی کے ہیں، جو بھی ہیں، جس شخص نے حلف اٹھا کر دستور کی پاسداری کا وعدہ کر کے سیٹ پہ بیٹھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو اس صورتحال کا علم ہے؟ پتہ ہے ان کو؟ علم ہے؟ اگر علم نہیں ہے تو اپنی اہلیت کا ٹیسٹ دوبارہ کروائیں، پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے۔ اگر ان کو علم نہیں ہے تو ان کی اہلیت کے دوبارہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، دیکھیں کہ رزلٹ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے، ان کو اپنی اہلیت چیک کروانی چاہیے۔
کروانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے؟ حق بنتا ہی نہیں. ایک آدمی 60 سال سے دیکھ رہا ہے, سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, ایک ہے یا دو ہیں یا 200 ہیں, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ دستور کو نہیں مانا جا رہا, دستور سے انحراف کیا جا رہا ہے, دستور کو چیلنج کیا جا رہا ہے. نہیں, دستور کے خلاف پوری دنیا میں کمپین کی جا رہی ہے. یہ لوگ جو دستور کی وفاداری کا حلف اٹھا کر سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, ان کو اگر علم نہیں ہے تو ان سب کی نااہلی اور اہلیت دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر علم ہے اور خاموش بیٹھے ہیں تو یہ جرم میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر علم ہے, ساری صورتحال معلوم ہے, تو یہ جرم میں شریک ہیں یا نہیں؟ میں ایک سوال تو آج کے ان لوگوں سے جو دستور کی وفاداری کا حلف اٹھا کر سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, ان سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیت اور نااہلیت اور جرم سے بے شرکت اور جرم سے بیزاری اس پوزیشن واضح کرے. آج سب سے بڑا سوال یہ ہے, اور یہ سوال اب آئے گا اسٹیبلشمنٹ کو اور دستور کی وفاداری کا حلف اٹھانے والوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی. سوال میرا ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال اور آخری, ملک میں کچھ عرصے سے دستور, نظریہ پاکستان, قرآن و سنت, سول سوسائٹی کے اجتماعی رجحان, پارلیمنٹ کے فیصلے, عدالت کے فیصلے, سب کو نظر انداز کر کے قانون سازی کی جا رہی ہے. IMF, FATF, سیڈا, عالمی بینک, یورپی یونین لکھ کے فیصلے بھیجتے ہیں. فیصلہ کرنے والے نہ دستور دیکھتے ہیں, نہ قرآن و سنت دیکھتے ہیں, نہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. جو مسودہ وہاں سے آتا ہے اس پارلیمنٹ میں آنکھیں بند کر کے پاس کر دیتے ہیں. اوقاف کا قانون, گھریلو تشدد کے حوالے سے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا قانون, 18 سال سے زیادہ عمر کے اسلام کے قبول کرنے پر شرائط کا قانون, بچوں پر تشدد کی روک تھام کا قانون, اور اس کے بعد یہ سارے قوانین جو اب پچھلے 2-3 سال میں آئے ہیں, ان میں سے کوئی قانون بھی دستور کے مطابق ہے؟ میرا چیلنج ہے, لاؤ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کرو, پوچھو اس سے, جو دستوری ادارہ ہے. دستور کے تحت یہ بات کا فیصلہ کر 2 ادارے ہیں جو دستور نے قائم کر رکھے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت. میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں, یہ جتنے قوانین آپ نے پچھلے 4-5-2 سال میں پاس کیے نا, اوقاف کا قانون بھی, گھریلو تشدد کا قانون بھی, بچوں کے تشدد کا قانون بھی, اور جو اس وقت زیر بحث ہے اسلام قبول کرنے نہ کرنے کی شرائط کا قانون, یہ اس قانون وفاقی شرعی عدالت میں لاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے, دستور کی پاسداری تمہاری ذمہ داری ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں لاؤ, وفاقی شرعی عدالت میں لاؤ, اور اگر نہیں لاتے تو میرے سوال کا سامنا کرو کہ تم کہاں بیٹھے ہو. یہ پاکستان فیڈا نے قائم کیا ہے, FATF نے قائم کیا ہے, سیڈا نے قائم کیا ہے, یورپی یونین کا پاکستان ہے. یہ پاکستان کا عوام کا قانون ہے. دستور کے تحت تمہیں آنا ہوگا. میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ دستور کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. میں یہ بات بھی کہا, ابھی اسی سٹیج پہ 2 جملے کہہ دینا چاہتا ہوں. بعض لوگوں کو مغالطہ ہے کہ دستور کو ادھر ادھر کر لیں گے. دستور کو جس دن ہاتھ لگایا ملک میں حشر برپا ہو جائے گا. میں جانتا ہوں پیچھے کیا مشورے ہو رہے ہیں, نیا قومی بیانیہ جی, نیا قومی بیانیہ. میں بالکل 2 ٹوک ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار جگہ پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں, جس دن دستور کو ہاتھ لگایا ملک میں حشر برپا ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ حشر کہتے کس کو. دستور رہے گا, دستور کی پاسداری کا حلف اٹھانے والوں کو کرنا ہوگی. نہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ احرار بھی, ہماری جماعتیں, ہم لوگ سڑکوں پر ہیں, رہیں گے. سڑکوں پر آنا بھی جانتے ہیں, سڑکوں پر رہنا بھی جانتے ہیں, فیصلے کرنا بھی جانتے ہیں, اور فیصلے منوانا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا